بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت پرانے زمانے کی کہانی ہے۔ کسی جگہ دو بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑا بھائی بہت مالدار تھا اور چھوٹا بھائی بہت غریب۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور الگ تھلگ رہا کرتے تھے۔ امیر آدمی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، روپیہ پیسہ مال اسباب۔ غریب بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی دو وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ اس کے باوجود چھوٹا بھائی اپنی حالت سے بہت خوش تھا اور وہ اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ اسے مال و دولت کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اللہ نے اسے سکون کی دولت عطا کر رکھی تھی۔ وہ اس کو ساری دولتوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ بڑے بھائی کا نام اکبر تھا اور چھوٹے بھائی کا نام اصغر۔ اصغر دل کا بہت اچھا تھا۔ وہ خوش مزاج انسان تھا۔ اپنے گھرانے والوں کی بڑی آؤ بھگت کرتا تھا اور اس کے گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ مہمانوں کے آگے لا کر رکھ دیتا تھا۔ اس کے برعکس اکبر بڑا تنگ دل تھا۔ اسے لوگوں کا خاص طور پر غریبوں کا اپنے گھر آنا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ وہ کہتا تھا لوگ میری دولت کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں، مفت خور ہیں، مفت کا مال سمجھ کر کھانے آ جاتے ہیں۔ اسے تو اصغر کا بھی اپنے گھر آنا پسند نہ تھا۔ ایک دفعہ ایک درویش اس علاقے میں آیا۔ اس زمانے میں راستے گزرنے والے مسافر جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کی خاطر تواضع کیا کرتے تھے اور جہاں رات ہو جاتی وہ وہیں پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے۔ آج کے ماحول کی طرح ماحول نہ تھا۔ نیچے کی منزل پر رہنے والا اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اوپر والی منزل کو خبر نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ جب درویش اس علاقے میں آیا تو اس نے سوچا کہ یہیں کہیں رات بسر کر لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ درویش اکبر کے مکان کے آگے رک گیا۔ اکبر کا مکان دوسرے مکانوں سے بڑا اور شاندار تھا۔ درویش نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اکبر نے خود دروازہ کھولا۔ درویش نے اس سے کہا وہ ایک مسافر ہے اور رات گزارنے کی جگہ چاہتا ہے۔ اکبر نے جب یہ سنا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے درویش سے کہا تمہارے خیال میں کیا یہ سرائے ہے جو تم جیسے لوگوں کے لیے رات بسر کرنے کو بنائی گئی ہے؟ اگر تم یہ سمجھ کر یہاں آئے ہو تو سخت غلطی پر ہو۔ یہ محل جیسا گھر تم جیسے کنگلوں کے لیے نہیں۔ تم ذرا اپنی حیثیت تو دیکھو۔ ہاں اگر تم کسی غریب، میرا مطلب اپنے جیسے کسی انسان کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہو تو دوسری گلی میں چلے جاؤ۔ وہاں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے۔ وہ تمہیں اپنے مکان میں رات گزارنے کی اجازت دے دے گا۔ اکبر نے یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ درویش خاموش کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ اب درویش کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اصغر کے گھر کی طرف چلا جاتا۔ اللہ کا نام لے کر وہ چل پڑا اور اصغر کے گھر پہنچا۔ اس نے اصغر کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اصغر نے جب دستک کی آواز سنی تو آگے بڑھ کر خود دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے کہا کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آئیے اندر آ جائیے، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ درویش مسکراتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا۔ اصغر کے گھر میں ایک طرف چولہا جل رہا تھا۔ اصغر اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے ہاتھ سینک رہے تھے۔ درویش کو انہوں نے وہیں فرش پر بٹھا لیا۔ اصغر کی بیوی مہمان کو دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر میں جا کر جو کچھ تھا لا کر درویش کے آگے رکھ دیا۔ یہ روٹی تھی اور ٹھنڈا پانی اور مٹی کا ایک پیالہ تھا۔ درویش نے پوچھا بس یہی کچھ ہے گھر میں؟ اصغر نے کہا جی ہاں۔ بیوی نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی۔ جواب دیا اصغر بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ درویش مسکرایا اور بولا کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جاؤ جا کر مٹی کا ایک اور پیالہ لے آؤ اور ایک لوٹا لے آؤ۔ اصغر اور اس کی بیوی یہ سن کر بہت حیران ہوئے مگر انہوں نے خاموشی سے یہ دونوں چیزیں لا کر درویش کے آگے رکھ دی۔ درویش نے اپنے کندھے پر پڑا ہوا رومال اتارا اور اسے اپنے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا اے پیالے اللہ کے حکم سے بھر جا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ پیالہ گوشت کے سالن سے اوپر تک بھر گیا۔ پھر اس نے کہا اے رومال روٹیوں سے بھر جا۔ رومال میں گرما گرم عمدہ روٹیاں نکلنے لگی۔
اس کے بعد درویش نے کہا اے لوٹے اللہ کے حکم سے بھر جا۔ اس لوٹے میں تازہ خالص دودھ بھرنا شروع ہو گیا۔ جب لوٹا بھر گیا تو درویش نے اسے رکنے کا حکم دے دیا۔ پھر درویش نے اصغر اور اس کی بیوی سے کہا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اصغر کی بیوی نے جلدی سے دسترخوان بچھایا۔ ان تینوں نے خوب اچھی طرح سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر گرم گرم دودھ بھی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ لوٹے میں سے دودھ نکالتے، پیالے میں سے شوربا نکالتے، اس میں سے وہ کم نہ ہوتا تھا بلکہ پھر پورا بھر جاتا تھا۔ اگلی صبح جب درویش جانے لگا تو اس نے وہ پیالہ اور لوٹا اصغر کو دے دیا اور کہنے لگا میرا یہ تحفہ ہے۔ اب اصغر کی بیوی کو بھوک اور پیاس کی کوئی فکر نہ تھی۔ انہیں جب بھوک لگتی تو عمدہ سالن اور گرم گرم روٹیاں آ جاتی۔ جب دودھ پینے کی خواہش ہوتی تو گرم گرم تازہ دودھ مل جاتا۔ اب اصغر اور اس کی بیوی بڑے مطمئن تھے۔ انہیں کوئی فکر کوئی پریشانی نہ تھی۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ اکبر کو ایک دن خیال آیا کافی عرصے سے اصغر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھا جائے دونوں میاں بیوی کس طرح فاقے کر رہے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اصغر کی قسمت میں کس طرح پلٹا کھایا ہے۔ چنانچہ ایک دن اکبر اصغر کے گھر پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے اصغر سے پوچھا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ سیدھا سادہ اصغر، اس نے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ اکبر نے یہ سن کر کہا مجھے وہ رومال اور پیالہ اور لوٹا تو دکھاؤ۔ اصغر کی بیوی نے رومال، پیالہ، لوٹا اکبر کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب اس نے رومال، پیالہ، لوٹا دیکھا اور پھر اس کی جادوگری دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ یہ چیزیں تو میرے پاس ہونی چاہیے۔ چنانچہ اکبر نے اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک ترکیب سوچی اور اس نے اصغر سے کہا تم یہ چیزیں مجھے دے دو۔ اصغر نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب اکبر نے اصرار کیا اصغر کو طرح طرح کے لالچ دینے لگا۔ اصغر اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے وہ تینوں چیزیں جو درویش نے اسے دی تھی سونے کے ایک سکے کے بدلے میں اپنے بڑے بھائی کو دے دی۔ اگلے دن اکبر نے اپنی بیوی سے کہا آج کے کھانے کی کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب انتظام کر لوں گا، تم ذرا جا کر کھیتوں کا چکر لگاؤ، آج فصل کٹنے گی۔ اکبر کی بیوی تو یہ سن کر خوش ہو گئی تھی، اس کو آج کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کھیتوں کی طرف چل دی۔ اکبر اطمینان سے گھر میں لیٹا رہا، اسے کھانے کی کوئی فکر نہ تھی کیونکہ وہ تو ذرا سی دیر میں آ جائے گا۔ دوپہر کو اکبر نے رومال، پیالہ، لوٹا لیا، انہیں تخت پر رکھ کر کہا پیالے بھر جا، رومال بھر جا، لوٹے بھر جا۔ اس کے ساتھ ہی پیالے میں سالن آ گیا، رومال میں روٹیاں اور لوٹے میں دودھ، مگر پیالے میں سالن بڑھنے لگا اور لوٹے میں دودھ، رومال میں روٹیاں بڑھتی رہی، چھت تک جا لگی۔ سالن اور دودھ برتن میں سے باہر نکل کر تخت پر بہنے لگا، پھر کمرے کے فرش پر سے ہوتا ہوا مکان کے باہر آ گیا۔ اکبر پریشان ہو گیا، اس کو بڑھنے سے کیسے روکے؟ وہ سارے گھر میں باغا باغا پھر رہا تھا، ہر طرف دودھ سالن کے بہنے کی وجہ سے پھسلن ہو گئی تھی۔ اس پر سے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا اور اس کے سارے کپڑے اور چہرہ سالن اور دودھ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ کسی نہ کسی طرح گھر سے باہر نکلا اور اصغر کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس دوران سالن اور دودھ گھر سے نکل کر گلی میں بہنے لگا، ہر طرف سے کتوں اور بلیوں کی ایک فوج جمع ہو گئی۔ اکبر بھاگتا ہوا اصغر کے گھر پہنچا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا اصغر جلدی سے کچھ کرو ورنہ پورا قصبہ سالن اور دودھ سے بھر جائے گا۔ تو اصغر کو ویسے بھی اپنی چیزیں واپس چاہیے تھی، لہٰذا اس نے کہا بھائی جان میں اس شرط پر آپ کی بات مانوں گا، آپ وہ چیزیں مجھے واپس دیں گے۔ تو اکبر فوراً مان گیا۔ تو اصغر گیا، اصغر نے جا کر ان تینوں چیزوں کو روکا۔ اب اصغر اپنی چیزیں پا کر بہت خوش ہو گیا، وہ اپنے حالات میں پوری طرح مطمئن تھا، اسے کوئی غم نہ تھا، کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ تھی۔ چنانچہ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دوسرا درویش اس علاقے میں آنے لگا تو پہلے درویش نے اسے اپنی کارگزاری سنائی اور کہا وہاں پر ایک اصغر نامی شخص رہتا ہے، وہ بڑا رحم دل ہے، جب تم وہاں جاؤ تو اس کے ہاں رات گزارنا۔ تو وہ درویش چل دیا۔ اتفاق سے وہ پہلے اکبر کے ہاں پہنچا اور اس نے اس کا وہاں بڑا سا مکان دیکھا، چنانچہ اس نے وہاں پر اس دستک دی اور رات گزارنے کی اجازت چاہی، مگر اکبر نے اس کو دھتکار دیا اور یہ کہا کہ یہ فقیروں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے،
چنانچہ وہ مایوس ہو گیا اور اصغر کی مکان کی طرف چل دیا۔ جب اس نے اصغر کے پرانے سے مکان کے دروازے پر دستک دی تو اصغر نے دروازہ کھولا، بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آیا، پھر اسے اپنے گھر میں لے گیا۔ چنانچہ اصغر نے اپنے مہمان کی خاطر تواضع کی اور بستر کا ایک انتظام کیا اور وہ درویش سو گیا۔ اصغر کی بیوی رات کو آئی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ درویش کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس نے دیکھا کہ درویش کا لبادہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور وہ میلا بھی ہو رہا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اجازت چاہی کہ درویش کے لیے میں نیا لبادہ تیار کرنا چاہتی ہوں، تو اصغر نے فوراً اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے محنت کر کے ایک ہی رات میں درویش کے لیے نیا لبادہ سلائی کر دیا اور اسے جا کر اس کے سرانے رکھ دیا۔ جب درویش سو کر اٹھا تو اپنے سرانے نیا لبادہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ غریبوں کے تحفے قبول کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اصغر کی بیوی کا سیا ہوا لبادہ پہن لیا اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ جب درویش جانے لگا تو اصغر نے اسے سونے کا وہ سکہ جو اکبر نے اس کے رومال، پیالے اور لوٹے کے بدلے میں دیا تھا، یہ کہہ کر دیا کہ سفر کے دوران آپ کو شاید اس کی ضرورت پڑے۔ درویش نے مسکرا کر وہ سکہ لے لیا اور پھر اپنی جیب میں سے ایک تھیلی نکالی جو چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کو فرش پر الٹ دیا، سکے چاروں طرف بکھر گئے۔ اس نے کہا تم ایک نیک دل انسان ہو، دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم جو بھی کام شروع کرو سورج چھپنے تک وہی کام کرتے رہو۔ پھر درویش نے اپنے پرانے لبادے میں سے ریشم کا ایک تھان نکالا اور اسے کھول کر کپڑا پھیلا دیا۔ پھر وہ اصغر کی بیوی سے بولا، یہ تمہارا تحفہ ہے، تم نے میرے پھٹے ہوئے لبادے کو دیکھ کر اتنی محنت سے میرے لیے نیا لبادہ سلائی کیا، اس ریشمی کپڑے کو لے لو اور اس سے تم اپنے لیے لباس تیار کرنا۔ میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو وہ شام تک کرتی رہو۔ یہ دعا کر کے درویش چلا گیا۔ درویش کے جانے کے بعد اصغر اور اس کی بیوی مشورہ کرنے لگے، ایسا کون سا کام شروع کریں جو پورا دن کرتے رہیں۔ وہ دونوں کسی فیصلے پر نہ پہنچ پائے، بیوی کچھ کہتی، اصغر کچھ کہتا۔ اصغر کی بیوی بولی، میں پہلے ریشمی کپڑے کا یہ تھان لپیٹتی ہوں جو درویش مجھے دے گئے ہیں، اتنے میں تم کوئی اچھا سا کام سوچو، میں یہ سکے واپس تھیلے میں ڈالتا ہوں۔ یہ کہہ کر اصغر کنوں کی طرف بڑھا کہ اکٹھے کر کے تھیلی میں ڈالنے لگا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ درویش کی دعا کے مطابق سارا دن دونوں یہی کام کرتے رہے۔ اصغر صبح سے شام تک چاندی کے سکے تھیلے میں بھرتا رہا اور اس کی بیوی صبح سے شام تک ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹتی رہی۔ شام کو ان کا گھر ریشمی کپڑے کے تھانوں سے اور چاندی کے سکوں سے بھر چکا تھا۔ ان کے گھر کا ہر برتن، ہر بالٹی، ہر پیالہ چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب وہ دولت مند ہو گئے تھے۔ رات کو اکبر گلی سے گزرا، وہ اکڑ کر رہا تھا۔ اکبر نے اصغر کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ جب دروازہ کھلا تو گھر میں بھرے ہوئے چاندی کے سکوں کی چمک سے اس کی آنکھیں چندھا گئی۔ دوسری طرف گھر میں بہت عمدہ ریشمی کپڑے کے تھان ایک ڈھیر کی صورت میں چھت تک لگے ہوئے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے اپنے بازو پر چٹکی لی، اسے تکلیف محسوس ہوئی، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کا غریب بھائی اصغر صرف ایک رات میں اس سے کئی زیادہ امیر بن چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا یہ سب کیسے ہوا۔ جب اکبر کو پتا چلا کہ اس نے 2 بار درویشوں سے بدتمیزی کی، اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اپنی خوش نصیبی کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے اصغر سے کہا، آئندہ جب بھی کوئی درویش تمہارے پاس آئے تو تم اس کو رات گزارنے کے لیے میرے گھر بھیج دینا۔ وہ چاہتا تھا جس طرح اصغر راتوں رات امیر بن گیا ہے وہ بھی اسی طرح امیر بن جائے۔ حالانکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، وہ اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا، مگر اپنے بھائی کو زیادہ مالدار دیکھ کر اپنے بھائی سے حسد ہونے لگا۔ اس کا لالچ بڑھ گیا۔ اصغر چونکہ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا آئندہ جب بھی کوئی فقیر یا درویش اس کے پاس آئے گا وہ اسے اکبر کے پاس بھیج دے گا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن وہی دونوں درویش
جو اس سے پہلے اصغر کے گھر ٹھہرے تھے وہاں سے گزرے ٹھک 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 انہوں نے اصغر کے گھر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، اصغر باہر آیا، اس نے بڑی محبت سے دونوں درویشوں کا استقبال کیا اور پھر ان سے کہنے لگا میرا بھائی اکبر آپ دونوں سے اپنے غلط برتاؤ پر بے حد شرمندہ ہے، وہ کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش پر آپ ان کے ہاں رات گزاریں۔ درویشوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ اکبر کے گھر کی طرف چل دیے۔ اکبر نے انہیں دور سے آتے دیکھ لیا، وہ مکان سے بھاگتا ہوا باہر آیا، بڑی گرم جوشی سے ان دونوں کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے مکان کے اندر لے گیا۔ اس نے ان دونوں درویشوں کو بہت عمدہ کھانا کھلایا اور اس کے بعد ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ درویشوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانے کے بعد ان کو ایک بہت ہی بڑے سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر مخملی پردے لٹک رہے تھے۔ اس کمرے میں تو بہت بڑے بڑے عمدہ نرم نرم گدے کے پلنگ لگے ہوئے تھے۔ یہ درویش بڑے آرام سے رات بسر کرنے لگے۔ ابھی وہ پوری طرح سو بھی نہ پائے تھے کہ اکبر کی بیوی آئی، ان دونوں کے پرانے لبادے لے گئی، تھیلی لائی اور اس نے وہ تھیلی میز پر الٹ دی، ان سے درخواست کی کہ آپ جتنے سکے لینا چاہیں لے لیں۔ اس کے بعد جب دونوں درویش چلنے لگے تو انہوں نے وہی دعا اکبر کو دے دی جو اس سے پہلے اصغر کو دے چکے تھے۔ انہوں نے کہا تم لوگ آج صبح سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی جو کام شروع کرو گے شام تک وہی کرتے رہو گے۔ اس کے بعد دونوں درویش چلے گئے۔ اکبر ایک حریص اور لالچی انسان تھا، ہر حال میں اصغر سے زیادہ مالدار بننا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ اصغر سے زیادہ امیر ہو جائے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کوئی ایسا کام کرے گا جس سے وہ بہت جلدی امیر ہوگا، لیکن ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ چنانچہ اکبر کی بیوی نے سوچا پورا دن تو میں تھان لپیٹتی رہوں گی، اس سے پہلے جا کے بکریوں کو چارہ اور پانی دے آتی ہوں۔ چنانچہ اس نے جلدی سے پانی کی بالٹی بھری اور جا کر جانوروں کے آگے رکھنے لگی اور برتنوں میں سے پانی انڈیلنے لگی۔ اسی وقت سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ اکبر کی بیوی کے پاس اس کے سوا اور کوئی کام نہ تھا، وہ شام ہونے تک بالٹی سے پانی انڈیلتی رہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا ایسا کیا کام کرے کہ وہ بہت جلد دولت مند بن جائے۔ حالانکہ وہ اگر اپنے سونے کے سکے تھیلی میں بھرنا شروع کر دیتا تو سارے دن میں اس کا گھر بھر جاتا، مگر وہ تو اصغر کے مقابلہ کر رہا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر اس کی بیوی نے مویشیوں کے لیے پانی بالٹی میں بھر رکھا تھا اور اس میں سے پانی انڈیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اکبر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا ابھی تک وہ ریشمی کپڑے کے کئی تھان لپیٹ چکی ہوگی۔ چنانچہ اس نے غصے میں آ کر ایک چھڑی لی اور اپنی بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ اس وقت سورج کی پہلی کرن طلوع ہو رہی تھی۔ اکبر کو شام تک یہی کام کرنا تھا، وہ برابر اپنی بیوی کو چھڑی سے مارتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی شور مچا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر سارے پڑوسی اکبر کے گھر کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے اکبر سے پوچھا وہ اپنی بیوی کو اس قدر کیوں مار رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اپنا ہاتھ روکتا۔ وہ ڈنڈا اس کی بیوی پر برستا رہا۔ کئی لوگوں نے جب اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کے ڈنڈے کی زد میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ وہ چیختے ہوئے دور بھاگ گئے۔ اکبر نے اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ کی، کئی ڈنڈے ان لوگوں کو لگاتار لگتے رہے۔ اکبر کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی جن سما گیا ہو۔ اس کو چھوڑ کر لوگوں نے چاہا کہ اس کی بیوی کو وہاں سے ہٹا لیں، مگر وہ بھی درویش کی دعا کے اثر میں تھی، وہ مسلسل پانی انڈیلے جا رہی تھی۔ لوگ اکبر کی بیوی سے بالٹی چھیننے کی کوشش کرنے لگے، مگر اس کوشش میں لوگ ناکام رہے۔ انہیں نہ نظر آنے والی طاقت نے دھکا دے دیا۔ بالآخر لوگ خوفزدہ ہو کر اس کے مکان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اکبر شام تک اسی طرح اپنی بیوی کو مارتا رہا اور وہ غریب عورت ہاتھ میں بالٹی لیے پانی انڈیلتی رہی۔ جب شام کو سورج غروب ہوا تو دونوں کو ہوش آیا۔ ان کی بری حالت تھی، ان سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دونوں مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے گھر سے جیسے نکلے تھے ایسے ہی اندر چلے گئے اور بستر پر گر پڑے۔ درویش ان کے یہ دعا تو کر سکتے تھے مگر ان کو عقل نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے زیادہ لالچ کی جس کی وجہ سے انہوں نے سزا بھگتی۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔